ہمارے پاس قرآن ایک معیار ہے، جو کوئی قرآن کے فریم میں پورا نہیں اترتا وہی کافر ہے۔ بات بڑی سیدھی ہے اور ہے بھی اسی طرح، مگر ان علماء صاحبان میں عذاب خداوندی سے بے خوفی اور اللہ سبحانہ سے بغاوت اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ سب نے قرآن کا سہارا لے کر اپنا اپنا فریم بنایا ہوا ہے، اور ہر گروہ اور ہر فرقہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کا بنایا ہوا فریم اس کے اوپر فٹ ہے، اس لیے وہی مومن ہے جو اس کے بنائے ہوئے فریم میں فٹ آتے ہیں، باقی سب کافر ہیں۔ اور صرف اسی کا فرقہ جو 72 میں سے ایک ہے قابل بخشش ہے۔ تو مسلمانوں، اس بات کو اللہ سبحانہ نے سورہ روم کی آیت 31-32 میں کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، قائم کرو نماز کو اور مت مشرک بنو ان لوگوں جیسے کہ ٹکڑے ٹکڑے کیا انہوں نے دین کو اور خود ہو گئے فرقہ فرقہ، اور پھر خوش ہیں ان عقیدوں سے جو انہوں نے بنا رکھے۔ پھر اللہ سبحانہ ہم مسلمانوں کو خاص تنبیہ فرماتے ہیں، اے لوگو تم بڑی احتیاط سے کام لینا، توحید کے پیرو بن کر پھر سے مشرک نہ بن جانا، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس طرح امت واحد رہنے کی بجائے مختلف فرقوں میں بٹ کر دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ مسلمانوں، اس تنبیہ خاص کے بعد اللہ سبحانہ نے سورہ انعام آیت 159 میں رسول برحق کو مخاطب کر کے فرمایا، جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیے اور خود کو بھی کسی ایک فرقے میں شمار کرنے لگے تو اے رسول تیرا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ اب بھی جو لوگ اپنے آپ کو کسی گروہ کسی فرقہ میں شمار کر کے خود کو بریلوی، قادری، چشتی، دیوبندی، نقشبندی، حنفی، اہل حدیث، اہل سنت، اہل تشیع وغیرہ وغیرہ کہلواتے ہیں، کیا درست ہیں؟ جبکہ قرآن کریم کی واضح ہدایت کے اعتبار سے ان کا تو رسول اللہ سے کوئی واسطہ اور تعلق ہی نہیں، تو پھر کہاں کا عشق رسول، کہاں کی نسبت رسول، کون سے شیخ الاسلام اور کہاں کے مسلمان؟ مگر لطف کی بات یہ ہے کہ ہر کوئی کسی نہ کسی فرقے کا رکن ہے، اور نہ صرف اپنے فرقے سے مطمئن ہے بلکہ اس بات پر بضد ہے اور یقین رکھتا ہے کہ وحد اس کا فرقہ سچا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے برعکس ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ اب سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے مگر جاگتے کو جگانا انتہائی دشوار ہے، اور یہی بدقسمتی مسلمانوں کے ساتھ آ چمٹی۔ سب مذہبی پیشوا، ملاؤں و پیر، خطیب مساجد اور محدثین و مفسرین اس بات سے آگاہ ہیں کہ قرآن کی روح سے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، مگر مسلمان عوام کو بتاتے نہیں۔ صحیح بات بتانے سے ان کی چدراہٹ، مذہبی ڈیرے داری، روحانی پیشوائیت خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور وہ دکان ماند پڑ جاتی ہے جو روحانیت کی آڑ میں انہوں نے چمکا رکھی ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو جاگ رہے ہیں مگر ان کے ضمیر مر چکے ہیں۔ مسلمانوں، یہ حقیقت ہے کہ جو قومیں فرقوں میں بٹ جاتی ہیں ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں، اور یہ المیہ ہم پر گزر رہا ہے، مگر ہم اس سوچ کے ساتھ مطمئن ہیں کہ اس کا ذمہ دار ہمارا فرقہ نہیں بلکہ فلاں فرقہ ہے، اور یہی سوچ یقیناً باعث ذلت ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو تمام مسلمانوں کو ایک جماعت، ملت واحد، مسلم امہ بنایا ہے۔ اب جب کوئی مسلمان الگ فرقہ بنا لیتا ہے تو وہ وحدت امت کو پارا پارا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اب جس طرح اللہ سبحانہ کی الوہیت کے ٹکڑے کرنا شرک، گناہ عظیم اور ناقابل معافی جرم عظیم ہے، بالکل اسی طرح امت مسلمہ میں تفرقہ ڈالنا، فرقے بنانا اور امہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شرک اور بھیانک جرم ہے۔
मजे की बात यह है कि बज़ाहिर तो हर फिरका कुरान की अताअत करता है, लेकिन पैरवी फिरका की बुनियाद डालने वाले किसी न किसी चौधरी, किसी फकीहा या किसी डेरेदार अमाम की करता है। जब हम पैदा होते हैं तो कानों में अजान किसी फिरका की शरीयत के मुताबिक दी जाती है, निकाह किसी इंसान की फिक्का के मुताबिक पढ़ाया जाता है, तलाक हर फिरका की अलग अलग और किसी न किसी इंसान की बनाई हुई फिक्का के मुताबिक होती है। नमाज पढ़ने, रोज़ा रखने और खोलने के औकात तक अपने अपने फ़कीहों के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक मुकर्रर है। मरने के बाद कफन दफन नमाज जनाजा तक फ़कीहों और अमामों के बताए हुए ज़ाब्तों के मुताबिक सरअंजाम पाते हैं। गोया मुसलमान पैदाइश से मरने तक जितने भी इंसानी मामलात रखता है और जो मजहब के नाम पर मजहब के शिकंजे में आ सकते हैं, वो सब फकीहों और अमामों के मोहताज हैं। और ये कुरान और अल्लाह सुब्हाना के कवानीन की बगावत नहीं तो और क्या है। याद रखो मुसलमानों, दीन अल्लाह सुब्हाना के बताए हुए सिर्फ एक ही तरीका और रास्ता सराते मुस्तकीम का नाम है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से एक लकीर खींची, इसके बाद इस लकीर के दोनों तरफ बहुत सी तिरछी लकीरें खींच दी और फरमाया, ये तरह तरह के रास्ते हैं जो बना लिए गए हैं और इनमें से कोई रास्ता ऐसा नहीं जिसकी तरफ बुलाने वाले शैतान मौजूद ना हो। फिर ये आयत करीमा पढ़ी, व इन्ना हाज़ा सराती मुस्तकीमा ली खैरा, जिससे मालूम पड़ गया कि तमाम इधर उधर के टेढ़े रास्ते गलत हैं, जिन पर चलकर मुसलमान इंसान कभी भी हफाजत से मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। मगर अफसोस तो यह है मुसलमानों के इन तमाम अहकाम कुरानी और इरशाद नबवी के बावजूद सिर्फ बरे सगीर पाक व हिंद में मजहब इस्लाम के दर्जनों फ़िरके हैं और उनको फिर फ़िक्का, तसव्वुफ़ और अकायद की रूह से 3 बड़े हिस्सों में तकसीम भी कर दिया गया है। अब फ़िरकों की इस तकसीम को देखने से पहले एक बात ज़हन नशीन कर लें कि ये तकसीम मुसलमानों की अपनी बनाई हुई है, इसका अल्लाह या रसूल अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं। अरे अल्लाह सुब्हाना ने तो दीन मुकम्मल कर दिया था और इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश न छोड़ी थी। सूरह अल-माइदा आयत 3, आज के दिन मैंने अपना दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतें तुम पर पूरी की पूरी नाज़िल कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया। अब आप हजरात बताइए कि बाकी क्या रह गया था। जब दीन की तकमील और नेमतों का अतमाम हो गया तो फिर दीन में नित नए मसाइल पैदा करने और उनको हल करने वाले फ़कीहों को पैदा करने की क्या ज़रूरत थी। मगर हर दौर में ऐसे लोग जरूर मौजूद रहे हैं जिन्होंने मजहब के नाम पर दुकानदारियां की है। ये लोग सादा लो इंसानों को बेकार मसलों में उलझाकर मजहब की आड़ में उनमें फिरका पैदा करके उनकी कमजोरियों से फायदा उठाते हैं। यही इनका जरिया मुआश है और यही इनका कारोबार होता है। इन लोगों का तरीका आकार ही ये होता है कि अवाम को मुकद्दस किताब की सीधी सादी तालीम से दूर रखा जाए, दीन के मामलात में ऐसे ऐसे रखने डाल दिए जाएं कि उनको हल करना ही एक मसला बन जाए। मुसलमानों के अंदर भी इन मजहबी पेशवाओं ने जब दीनी अमूर में नित नए मसाइल और मुख्तलिफ अहादीस पैदा करके इख्तलाफात पैदा कर दिया तो बिल आखिर इन इख्तलाफात की बुनियाद पर उम्मत फ़िरकों में बट गए। इन पेशावरों का यही मकसद था कि उम्मत को फ़िरकों में बांटकर अपना मकसद हासिल कर लिया जाए और जब उम्मत फ़िरकों में बट गई तो फिर एक फ़िरका दूसरे फ़िरके को काफिर और मुशरिक कहने लगा और यूं कलमा गो मुसलमान काफिर और मुशरिक बन गए। मगर इसके रद्द अमल में इन दीन फरोशों ने इस दीनी अफरा तफरी से फ़ायदा उठाते हुए सादा लो और नौ मुसलमानों को ऐसा चक्कर दिया कि वो किताब अल्लाह को छोड़कर इन्हीं की बातों को दीन समझने लगे और इनके दाम में ऐसे आए कि नस्ल दर नस्ल मुर्शद और मरीद के रूप में मजहबी आकाओं के गुलाम होकर रह गए। अब जिस तरह सूद खोर बनिया गरीब का पैसा सूद दर सूद खाता है,
یہ پیر و مرشد نما انسان مریدین کو نسل در نسل لوٹتے ہیں۔ مسلمانوں، دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان سب کی تعلیم یہی تھی کہ زندگی اور موت، اولاد اور رزق، عزت اور ذلت، دکھ اور سکھ، بیماری اور صحت سب اللہ سبحانہ کے قوانین کے مطابق ہیں۔ ہم بھی اللہ سبحانہ کے مطلق بندے اور اس کے احکام کے پابند ہیں، اسی کے آگے جھکنے والے ہیں۔ ہم ان اوصاف میں حصے دار نہیں جو خالص اللہ سبحانہ کے اوصاف ہیں، مگر مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹنے اور دین سے متاع دنیا حاصل کرنے والے پیشوا حضرات اتنے کم فہم لوگ نہ تھے کہ لوگوں کو یہ باتیں سیدھے اور سادہ الفاظوں میں بتا دیتے۔ یہ لوگ بہت دور اندیش تھے، انہوں نے نام تو اللہ اور قرآن، رسول اور حدیث کا ہی لیا، مگر بیان وہ کچھ کیا جو اللہ سبحانہ اور اس کے رسول کی تعلیمات نہ تھی۔ کیونکہ جب تک یہ نہ کہا جاتا کہ اللہ سبحانہ نے قرآن میں، اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا ہے، اس وقت تک کون ان کی بات سنتا؟ پھر یہ لوگ اتنے نادان بھی نہ تھے کہ اللہ سبحانہ کے اوصاف اپنے اندر بتا کر مسلمان عوام کو بے وقوف بناتے۔ انہوں نے اس کام کے لیے رسول اللہ کی ذات کو منتخب کیا اور پھر ایک خاص انداز سے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ اللہ سبحانہ کی صفات انبیاء میں، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ وہ انسان نہ تھے بلکہ نور اللہ، نور اللہ ہی کے نور کا ایک حصہ تھے، اور انہی طاقتوں کے مالک تھے جو اللہ کی طاقتیں ہیں، انہی اختیارات کے مالک تھے جو اللہ سبحانہ کے اختیارات ہیں، اور وہ بھی اسی طرح زندہ اور موجود ہیں جس طرح خدا کی ذات ہے، اسی طرح غیب کا علم رکھتے ہیں جس طرح خدا رکھتا ہے، حتیٰ کہ اتنے ہی علیم و بصیر اور حاضر اور ناظر ہیں جس طرح خدا کی ذات ہے۔ اب جب مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ اور رسول اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں، بلکہ نعوذ باللہ رسول کی ذات تو خدا سے بھی طاقتور ہے، جیسا کہ کسی مشرک کا شرکیہ اعلان بھی ہے کہ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، تو ان دین فروشوں کے پاؤں 12 ہو گئے۔ پھر انہوں نے پاسا پھینکا کہ جس طرح رسول خدا کا جز ہیں اسی طرح ہم رسول کے جز ہیں، خدا کی تمام طاقتیں رسول کو منتقل ہوئیں، پھر ان سے ہمیں منتقل ہوئیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک بڑے پاور ہاؤس سے چھوٹے پاور ہاؤس کو بجلی آتی ہے، پھر ان چھوٹے پاور ہاؤس سے ہر شہر کے بجلی گھروں میں بجلی آ جاتی ہے، ان بجلی گھروں سے پھر گلی محلوں میں آ جاتی ہے، گلی محلوں سے پھر گھروں میں آ جاتی ہے، تو یوں تمام ملک روشن ہو جاتا ہے۔ اس تمثیل سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ خدا کا نور رسول میں، رسول کا نور ہمارے اندر، ہمارا نور تمہارے اندر منتقل ہوتا ہے، لہذا تم ہماری قربت حاصل کرو، ہم تمہارے مرشد اور ہم تمہیں اپنے مرشدوں تک پہنچا دیں گے، اور ہمارے مرشد پھر تمہیں اپنے مرشدوں تک پہنچا دیں گے، اور اس طرح تم بکتے بکاتے رسول خدا تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ رسول خدا میں تمام خدائی صفات موجود ہیں، پھر تمہیں کسی خدا کی ضرورت نہ رہے گی، اور یوں تمہاری ہر بگڑی بن جائے گی اور ہر ڈوبتی تر ہو جائے گی۔